چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی مدت ملازمت ختم ہو گئی۔ نئے چیف الیکشن کمشنر کا تقرر کب اور کیسے ہوگا؟ سکندر سلطان راجہ کا 5 سالہ دور گزشتہ چیف الیکشن کمشنرز کے مقابلے میں کیسا رہا؟ تحریک انصاف نے ان کی تعیناتی کی حمایت کی اور پھر وہی ان کی سب سے بڑی مخالف کیوں بنا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی مدت ملازمت آج یعنی 26 جنوری کو ختم ہو گئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے علاوہ دو جو اراکین سندھ اور بلوچستان تھے وہ بھی آج ریٹائر ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے قوانین کے مطابق نئے چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کی تعیناتی 45 روز میں ہونا ضروری ہے۔ سکندر سلطان راجہ الیکشن کمیشن میں سندھ سے رکن جو نثار درانی، بلوچستان سے شاہ محمد جتوئی کو سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں 24 جنوری 2020 کو ان عہدوں پر مقرر کیا گیا تھا۔ آئین کے آرٹیکل 2015 کے مطابق چیف الیکشن کمشنر یا کوئی رکن عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے 5 سال کی مدت تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا، لیکن آئین کے اسی آرٹیکل میں 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کی گئی تبدیلی کے بعد چیف الیکشن کمشنر یا کوئی رکن مدت ختم ہونے کے بعد بھی اس وقت تک عہدے پر فائز رہے گا جب تک ان کی جگہ نئی تقرری نہ ہو جائے۔ سکندر سلطان راجہ کی مدت ختم ہونے کے باوجود نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان کوئی مشاورتی عمل شروع نہیں ہو سکا ہے۔ ناظرین، نئے چیف الیکشن کمشنر کا طریقہ کیا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ چونکہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر دونوں کے درمیان مشاورت ہوگی، اس کے بعد پھر اگلے مرحلے ہوں گے۔ آئین کے مطابق وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کی تعیناتی کے لیے مشاورتی عمل میں لانا ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں دونوں علیحدہ فہرستیں پارلیمانی کمیٹی کے غور کے لیے جو ناموں کی وہ بھیجیں گے، جو ان میں سے کسی ایک نام کی منظوری دے گی۔ پارلیمانی کمیٹی اسپیکر کی جانب سے تشکیل دی جائے گی، جس میں مجموعی طور پر 12 ارکان ہوں گے، جن میں نصف جو ارکان کی تعداد یعنی 6 حکومتی بینچوں سے اور نصف یعنی مزید 6 وہ اپوزیشن بینچوں سے ان کا تعلق ہوگا۔ حزب اختلاف کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے جو ارکان کو بھی اس میں شامل کرنا ضروری ہے۔ آئینی طریقہ کار کے مطابق پارلیمانی کمیٹی میں اتفاق رائے نہ ہونے پر یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ کے پاس چلا جائے گا اور سپریم کورٹ ان ناموں میں سے جو نام اپوزیشن نے دیے ہیں یا حکومت نے، ان میں سے ایک نام چوز کر کے وہ چیف الیکشن کمشنر تعینات کر دے گی۔ چیف الیکشن اس کے لیے چیف الیکشن کمشنر بننے کے لیے نئے رولز میں اب کیا شرائط ہیں، تو اس کے لیے یہ سمجھ لیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے لیے 68 سال سے کم عمر کے حامل سابق سپریم کورٹ کے ججوں، ٹیکنوکریٹ اور بیوروکریٹ میں کوئی بھی شخص اہل ہو سکتا ہے، جبکہ 65 سال سے کم عمر ہائی کورٹ، ریٹائر ججوں، بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹ الیکشن کمیشن کے جو اراکین ہیں ان کے رکن بننے کے وہ اہل ہیں۔ نئے چیف الیکشن کمشنر کی جو تقرری کے حوالے سے جو وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت موجودہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نئے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر تک کام جاری رکھیں گے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کا تقرر آئین کے مطابق ہوگا اور آئین اجازت دیتا ہے جب تک نئی تعیناتی نہیں ہوگی یہ کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے یہ تعیناتیاں 1.5 سال تک روک کر رکھی تھی۔ دوسری طرف اس حوالے سے چند دن قبل اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ کر فوری طور پر چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن کے 2 ارکان کی تعیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو چیف الیکشن کمشنر اور 2 اراکین کی تعیناتی کے لیے مجھ سے مشاورت کرنا تھی، تاہم انہوں نے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا، اس لیے اسپیکر کو خط لکھا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کی تعیناتی وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوتی ہے، تاہم قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے براہ راست وزیر اعظم سے رابطہ یا خط نہ لکھنے کا فیصلہ کیا، جس کے باعث اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان اہم عہدوں سے متعلق فیصلوں میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ عمران خان کی حکومت میں الیکشن کمیشن کے 2 اراکین کی تعیناتی 1 برس تاخیر سے ہوئی تھی۔ عمران خان نے اس وقت کے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت نہیں کی تھی اور آئین کے برعکس الیکشن کمیشن کے 2 ارکان کی تعیناتی کی تھی، جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاؤں گا کہ سکندر سلطان راجہ کون ہیں اور ان کا جو تعیناتی ہوئی وہ کیسے ہوئی اور پی ٹی آئی کو ان سے کیا اختلاف رہا۔ سکندر سلطان راجہ صوبہ پنجاب کے شہر بھیرا سے تعلق رکھتے ہیں۔ سکندر سلطان 18ویں چیف الیکشن کمشنر بنے تھے پاکستان کے۔ انہوں نے 27 جنوری 2020 کو یہ عہدہ سنبھالا تھا۔ ان کی زندگی کا بیشتر عرصہ سول سروسز میں گزرا اور وہ ایک سابق بیوروکریٹ ہے۔ کیڈٹ کالج حسن ابدال سے انہوں نے تعلیم حاصل کرنے والے سکندر سلطان نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے طبی تعلیم اور بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ سکندر سلطان راجہ نے نجی تعلیمی ادارے پنجاب کالج کے ساتھ مل کر اپنے گاؤں میں اسکول بھی قائم کیا۔
سکندر راجہ یکم دسمبر 1959 کو یہ بحیرہ میں پیدا ہوئے اور 4 جون 1987 کو سرکاری ملازمت شروع کی۔ انہوں نے MBBS کر رکھا ہے اور سول سروس کا امتحان بھی پاس کر کے اسلام آباد میں اسسٹنٹ کمشنر تعینات ہوئے تھے۔ وہ سول سروس کے مختلف عہدوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں اور فیڈرل سیکرٹری اور کشمیر اور گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ وہ چیف الیکشن کمشنر بننے سے 1 سال قبل بطور سیکرٹری ریلوے ریٹائر ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ڈائریکٹر جنرل پاسپورٹ بھی رہے جب چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ تھے۔ انہوں نے صوبائی سیکرٹری آف کمیونیکیشن اینڈ ورکس سروسز اور جنرل ایڈمنسٹریشن کے فرائض بھی انجام دیے۔ اس کے علاوہ مختصر مدت کے لیے پنجاب میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری تعینات ہونے سے قبل بلدیاتی حکومت کے سیکرٹری بھی رہے۔ سلطان راجہ سعید مہدی کے داماد ہیں جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ سکندر سلطان راجہ کے والد آرمی افسر تھے جبکہ ان کی اہلیہ رباب سکندر پاکستان کسٹم میں 21ویں گریڈ کی افسر تھی۔ یہ تو سکندر سلطان راجہ کی پروفائل تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ ان کی بطور چیف الیکشن کمیشنر تعیناتی سے قبل جب یہ 2020 میں بڑے اجلاس ہوئے لیکن اتفاق نہیں ہو رہا تھا، پھر عمران خان کی طرف سے سکندر سلطان کا جو نام فلوٹ کیا گیا اور 13ویں اجلاس میں جا کے ان کے نام پر اتفاق ہو گیا۔ چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ جو پہلی مرتبہ 2020 میں عمران خان کے دور حکومت میں کسی بیوروکریٹ کو ملا تھا، ورنہ اس سے قبل یہ عہدہ ہمیشہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے حصے میں آتا رہا ہے۔ سکندر سلطان راجہ کا 5 سالہ دور گزشتہ چیف الیکشن کمشنر کے مقابلے میں زیادہ تر تنازعات کے گرد گھومتا رہا۔ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی حکومت نے ان کی تعیناتی کی حمایت کی اور پھر وہی ان کی سب سے بڑی مخالف بن گئی۔ تحریک انصاف کی حکومت کے دوران ان کے نام پر اور حکومت اور اپوزیشن نے ہی اتفاق کیا تھا۔ ناظرین، یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سکندر سلطان راجہ نے کہا تھا کہ مجھے عمران خان بطور کھلاڑی بہت زیادہ پسند ہے، وہ ہمارے ہیرو ہیں، میں نے عمران خان کی تصویر بھی گھر میں لٹکا رکھی ہے۔ اصل میں ہوا کیا، یہ پھڈا ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ جو PTI کو ان سے امیدیں تھیں سکندر سلطان راجہ سے وہ پوری نہ ہو سکی اور ان کی مخالفت میں PTI پھر وہ کر گئی جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ PTI کا عمران خان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جو ان کے لیے کام نہ کرے، جو ان کے حمایت نہ کرے، وہ پھر ان کا سب سے بڑا مخالف ہوتا ہے، اور یہی کوئی غلطی سکندر سلطان سے بھی ہوئی۔ سکندر سلطان بطور چیف الیکشن کمشنر اس وقت ان کا پہلا پھڈا ہوا جب انہوں نے تقرری کے کچھ عرصے بعد ہی ڈسکا سے قومی اسمبلی کی نشست NA 75 میں ضمنی انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا۔ PTI نے ان کے اس فیصلے کی شدید مخالفت کی اور ان کے امیدوار امجد ملی نے سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے دوبارہ انتخابات کا فیصلہ کردم قرار دے جانے کی درخواست بھی دی تھی، مگر اس ڈسکا کے انتخابات میں جو دھاندلی PTI نے کی تھی وہ دھاندلی آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ بعد ازاں تحریک انصاف کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس دوسرا ایسا واقعہ تھا جس کی سکندر سلطان راجہ نے مسلسل سماعتیں کرنا شروع کی۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے چند روز بعد سکندر سلطان راجہ نے کہا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا، کسی جماعت کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ باہر 5 بندے آئے ہیں یا 5 لاکھ۔ کمیشن کسی قسم کا دباؤ لینے کو تیار نہیں۔ یہ وقت تھا جب PTI کے حامی مختلف شہروں میں بشمول اسلام آباد جو الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر اور حکومت کے خاتمے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ فارن فنڈنگ کیس کی سماعتیں اور PTI کا احتجاج ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور یہ ایک بڑا تاریخی فیصلہ اور الیکشن کمیشن نے دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ PTI کا تیسرا پھڈا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی پر ہوا تھا جب چیف الیکشن کمشنر نے ٹیکنیکل طور پر اس کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ فی الحال ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سکندر سلطان راجہ اس وقت بھی خبروں میں رہے جب ان کے ادارے اور صدر عارف الوی کے مابین عام انتخابات کی تاریخ میں انبن ہو گئی۔ ان کا موقف تھا کہ انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن دیتا ہے نہ کہ صدر مملکت، جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کی تاریخ جلد نہ دینے پر وہ شدید تنقید کا بھی نشانہ بنے۔ اس کے علاوہ 8 فروری 2023 کے انتخابات سے قبل ایک پورے اعتماد چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انٹرنیٹ سروس کی بندش سے نتائج میں تاخیر نہیں ہوگی، تاہم اس رات معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ الیکشن کمیشن نے نتائج کا اعلان نئے الیکشن مینجمنٹ سسٹم EMS کے ذریعے کرنا تھا، لیکن الیکشن حکام کے مطابق موبائل نیٹ ورک کی بندش کی وجہ سے یہ نظام فعال ہی نہیں ہو سکا۔ 2018 کے عام انتخابات کی رات RTS کو یاد دلاتے ہوئے اس مرتبہ EMS نظام بھی بیٹھ گیا تھا، تو یہاں سے ان کا اصل پھڈا شروع ہوا اور PTI نے انہیں نشانے پر رکھ لیا اور ان کے خلاف پھر ایک مکرو قسم کی مہم شروع کی جو اب بھی جاری ہے۔ لیکن ہوا کیا، اینڈ کیا ہوا؟ PTI کا جیسا وتیرہ رہا ہے کہ PTI حکومت نے آہستہ آہستہ نہ صرف اس فارم 47 کی حکومت کو تسلیم کر لیا بلکہ اس جعلی الیکشن کے نتیجے میں بننے والی پارلیمنٹ میں اہم عہدے بھی حاصل کر لیے۔ اس کی عالیہ مثال 2 دن قبل جنید اکبر کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ بھی ہے۔ اپوزیشن لیڈر سمیت کئی قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ PTI نے حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے جس حکومت کو جعلی کہتے تھے اسی کے ساتھ مذاکرات بھی کیے اور مطالبات بھی رکھے،
اور چیف الیکشن کمیشن کی جو نئے تقرری ہے وہ اسی حکومت کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کرے گی. وزیر اعظم سے مشاورت نہ ہوئی تو پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ مشاورت ہوگی، اور پارلیمانی کمیٹی بھی وہی ہے جو 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں اسمبلی کے نتیجے میں آئی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات، گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے انکشاف کر کے ان کی منجی ٹھوک دی ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کے سوال پر مولانا فضل الرحمان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے سپریم کورٹ پر رجوع کرنے پر کسی کو نہیں روک نہیں سکتے. ان کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم پی ٹی آئی کے اعتماد کے ساتھ پاس ہوئی. میں نے پی ٹی آئی سے کہا تھا کہ آئینی ترمیم پر ووٹ نہ کریں. تو ناظرین، یہ ہے پی ٹی آئی کا وہ چہرہ جو عوام میں تو ایک چہرہ ہے اور اصل جو چہرہ ہے وہ دوسرا چہرہ ہے. ایک طرف وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ جعلی ہے، یہ سسٹم جعلی ہے، یہ وزیر اعظم جعلی ہے، سب کچھ نقلی ہے، لیکن دوسری طرف وہ اسی حکومت کے ساتھ، اسی پارلیمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر عہدے بھی حاصل کرتے ہیں، نئی تقرریاں بھی کرتے ہیں، مذاکرات بھی کرتے ہیں، مطالبات بھی رکھتے ہیں، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں یہ سب جعلی ہے. تو یہ ان کا دو رنگی چہرہ ہے جو میرے خیال میں عوام سمجھنے سے اب تک قاصر ہے. اور نئے چیف الیکشن کمیشن کی تقرری، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ وزیر اعظم سے مشاورت کریں گے، اور وزیر اعظم سے مشاورت نہ ہوئی تو پھر اسی پارلیمنٹ کی جو جعلی پارلیمنٹ ہے، پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی.